نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام تمام سامعین بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، آج امت مسلمہ میں یہی بار بار سوال اٹھایا جا رہا ہے، امت پریشان ہے، امت یہی شکوہ کر رہی ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہم دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، اب اکتا رہے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ تو یاد رکھو، دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے چند وجہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ان میں مین وجہ یہ ہوتی ہے ہمارا پہننا، ہمارا کھانا یہ حلال کا نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حرام کا ایک لقمہ آدمی کھا لے، 40 دن تک اس کی اللہ رب العالمین نماز بھی قبول نہیں فرماتے، عبادات قبول نہیں ہوتی، بندہ سجدے کرتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، فرض بھی 5 وقت کا نمازی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جس کا کھانا حرام کا ہے، اللہ اس کی عبادات کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ مثال کے طور پر، اور اس سے ایک اور بات سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرنا یہ بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے کہ اس کی مین وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی فرامین سے اور رسول اللہ کی باتوں سے ہم نے چہرہ پھیرا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فقہاء اکرام نے اتنے تک یہ لکھا کہ اگر کوئی بندہ حرام کا پیسہ لیتے ہوئے اگر یوں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ ایمان سے بھی نکل جاتا ہے، یعنی وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح مثال کے طور پر شراب لیتا ہے، لیتے ہوئے گلاس کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ ہر وہ اچھا کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ بے برکت ہوتا ہے، یعنی ہر اچھے کام میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ہر اچھے کام میں رسول اللہ نے تلقین فرمائی۔ مثال کے طور پر صبح اٹھے، رسول اللہ نے فرمایا بسم اللہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ نے ہمیں بتلائی ہیں۔ آج پوری امت مسلمہ نے یہ رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑا، جس کی وجہ سے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ طریقہ سلیقہ ہمیں رسول اللہ نے بتایا ہے، اگر ہم نے رسول اللہ کے فرامین سے منہ موڑا، جس طرح رسول اللہ نے فرمایا اس وقت تک اس بندے کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی جب تک وہ بندہ اپنا لباس حلال کا نہ پہنے، اپنا کھانا حلال کا نہ کھائے، اس وقت تک بندہ لاکھ سجدے کرے، تہجد کی نمازیں پڑھتا رہے، قرآن مقدس کی تلاوتیں کرتا رہے، اس بندے کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے یہ سب سے مین وجہ یہ ہے ہمارا کھانا، ہمارا پینا یہ حلال کا نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ دعاؤں کا قبول نہ ہونا، اس کے متعلق جناب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اگر دنیا میں دعا کرتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، تب بھی دعائیں کرتا رہے، کل قیامت کے دن
اللہ رب العالمین اس کو ایسے درجات عطا فرمائیں گے، ایسے مقامات عطا فرمائیں گے جس کی وجہ سے یہ بندہ حیران و پریشان ہو جائے گا، کہے گا الہ العالمین اتنا تو میں نیک نہیں تھا کہ اب مجھے اتنے درجات دیے جا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی یہی شکوہ کریں گے، پوچھیں گے کہ ہم تو اتنے نیک نہیں تھے، ہم اتنے اعمال نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے ہمیں درجات دیے جائیں، آج ہمیں اتنے درجے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ تو انہیں فرمایا جائے گا کہ یہ تمہیں ان دعاؤں کا بدلہ اور صلہ دیا جا رہا ہے جو تم دنیا میں مانگا کرتے تھے، تمہاری دعائیں قبول نہ ہوتی تھیں، تو آج ان دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ تو اس وقت انسان یہ افسوس کرے گا، کہے گا الہ العالمین کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، تو آج اس کی وجہ سے مجھے اللہ درجات عطا فرماتا، اس کی وجہ سے اللہ مجھے بہت زیادہ جنت میں مرتبے عطا فرماتا۔ تو یہ دعاؤں کا قبول نہ ہونا، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ دعاؤں کا قبول ہو جانا یہ تو اور زیادہ حکمت کی بات ہے۔ جو کام بندے کے لیے اچھا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے قبول فرماتے ہیں، اس کے لیے میسر فرما دیتے ہیں، اس کام میں آسانی فرماتے ہیں۔ جو کام بندے کے لیے مناسب نہیں ہوتا اللہ رب العالمین اس کے متعلق بندے کی دعائیں قبول نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنی پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام ہے کہ آپ اپنی دعاؤں کو ترک نہ کریں، آپ اپنی دعاؤں کو چھوڑیں نہیں، بلکہ ہر وقت اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنا پہننا، اپنا کھانا حلال کا ہو، تو اس وقت آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوگی، کیونکہ جناب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین بھی فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو رسول اللہ نے فرامین جو حکم فرمائے ہم اسی کے مطابق عمل کریں۔ ہم آج اللہ کے دروازوں سے دور ہیں، آج ہم اللہ کے گھروں سے دور ہیں، اللہ کے حکموں سے دور ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ جملہ یاد رکھو، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ ہماری دعائیں سنتا نہیں ہے، تو یہ جملہ بظاہر دیکھنے میں چھوٹا سا جملہ ہے، اس کی وجہ سے بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ یوں نہیں کہنا چاہیے اللہ ہماری دعائیں سنتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تو سب کی سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام دعاؤں کو سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو اتنی طاقت کے مالک ہے، اگر پوری قوم مل کر ایک ہی وقت میں اللہ کو پکارے اللہ سب کی بات کو سنتے ہیں، سب کی آواز کو سنتے ہیں، سب کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ اتنی طاقت کا مالک ہے۔ تو آپ حضرات یہ بات نہ کیا کریں کہ ہماری تو دعائیں اللہ سنتا نہیں، سنتا ضرور ہے۔ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا حال دیکھ، اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ کہ تو نے نامہ اعمال میں کیا کر رکھا ہے، تو نے نامہ اعمال ہی ایسا پیش کیا ہے جس کی وجہ سے تیری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔